گھر میں مہمانوں کا شور ہنگامہ اب رفتہ رفتہ تھمنے لگا تھا، کیونکہ رات گہری ہو چکی تھی۔ گو کہ سدرا کی رخصتی ہوئے ایک روز گزر چکا تھا اور آج ولیمے کے بعد وہ مکلاوے کی رسم کے لیے اپنی ماں کے گھر آئی تھی، مگر مہمان تھے کہ ابھی تک ان کے گھر کا دروازہ چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ آخری پلیٹ دھو کر مومنہ کا تھکن سے برا حال تھا۔ لمبے بالوں کی لٹیں چوٹی میں سے نکل کر اب چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں۔ اس کی سبز آنکھوں میں تھکن ہلکورے لے رہی تھی۔ باہر لاؤنج میں لگی گھڑی پر رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ اس وقت بھی اگر وہ نہ تھکتی تو آفرین تھی۔ ولیمے کی تقریب سے واپس آنے کے بعد ایک دفعہ پھر سب نے کھانا کھایا تھا، پھر چائے کا دور چلا تھا اور یہ سارے کام کرتے کرتے مومنہ کی ہمت اب جواب دینے لگی تھی۔ شکر ہے کچن صاف ہو گیا، صبح اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بنانا ہے، پرابلم نہیں ہوگی۔ گہری سانس لیتے وہ دوپٹے سے اپنے ہاتھ خشک کرتے کچن سے باہر نکلی۔ تم کہاں سو گئی مومنہ؟ تمہارا کمرہ تو امی نے سدرا اور اس کے شوہر کو دے دیا ہے۔ یہ سدرا سے چھوٹی نائلہ تھی جس نے بڑے اطمینان سے مومنہ کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ میرا کمرہ سدرا اور اس کے ہسبینڈ کو دے دیا تو پھر میں کہاں سوں گی؟ اس نے زیر لب نائمہ کا جملہ دہرایا تھا۔ گہری تائرانہ نگاہ اس نے لاؤنج پر ڈالی جہاں خاندان کے سارے لڑکے اور مرد زمین پر بسترے ڈالے سو رہے تھے۔ شدید کڑکتی سردیوں کے دن تھے، بغیر بستر و لحاف کے سونا ناممکن تھا، ورنہ اس نے اپنی زندگی میں کئی راتیں ایسی بھی گزاری تھیں جب وہ صوفے پر ٹیڑھی میری ہو کر سو جایا کرتی تھی، مگر آج تو اس نے ایک نظر لاؤنج کے صوفوں پر ڈالی، وہ بھی خالی نہ تھے۔ مومنہ کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ کیا ضروری تھا کہ ہر تقریب، ہر موقع پر اسے اس کی کم آئیگی کا احساس دلایا جاتا؟ لیکن نائمہ، خالہ جان سے یہ بھی تو پوچھ کر آؤ کہ اب میں کہاں سوں گی؟ چھت پر تو نہیں جا کر سو سکتی نا؟ وہ روحانسی ہو کر بولی تھی۔ اپنا تکیہ اٹھا کر ماں کے کمرے میں جاتی نائمہ چڑ کر پلٹی۔ میں تمہاری نوکر لگی ہوں جو جا کر تمہارے پیغامات انہیں دیتی رہوں؟ خود جا کر بول دو۔ نخرے تو اتنے آ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور ہو۔ یہیں کچن میں بستر ڈال کے لیٹ جاؤ۔ ایک جھٹکے سے جواب دیتی پلٹ کر اندر چلی گئی تھی۔ ہاتھ میں موجود اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا اور مومنہ کو پتہ تھا اب وہ اگلے 1-2 گھنٹے تک جا کر اپنے کسی نادیدہ دوست سے بات کرنے والی تھی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں سانس لیتی لاؤنج میں ذرا آگے تک آئی۔ گھر بڑا تھا، نیچے اوپر کئی کمرے تھے، مگر اوپر کے 2 کمروں میں نائمہ اور سدرا کے جہیز کی پیٹیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سدرا کا جہیز تو جا چکا تھا، مگر ان کمروں میں اکیلے سونے کی ہمت مومنہ کے اندر نہیں تھی۔ یوں بھی دوسری منزل کے متعلق بچپن سے وہ کچھ عجیب باتیں سنتی آئی تھی۔ اب میں کہاں جاؤں؟ اتنی رات ہو رہی ہے اور مجھے تھکن بھی ہو رہی ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو صاف کرتے بولی تھی۔ خالہ جان کے کمرے میں جا کر سو نہیں سکتی تھی کیونکہ ان کی پرائیویسی متاثر ہوتی تھی اور وہ کمرے میں زیادہ رچ پسند بھی نہیں کرتی تھیں۔ باقی اس نے وقتاً فوقتاً سارے کمرے دیکھ لیے۔ ہر کمرے کا بیڈ مہمانوں کے قبضے میں تھا۔ زمین پر بستر ڈال کر بچوں کو سلایا گیا تھا۔ آخر خالہ جان نے اتنے مہمانوں کو روکا ہی کیوں ہے؟ وہ چڑ گئی۔ سنو مومنہ، امی کہہ رہی ہیں تم فردان بھائی کے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ نائمہ جواب دے کر چلجر سے اندر کمرے میں گم ہو گئی تھی اور مومنہ کے اوپر گویا کسی نے گھروں پانی ڈال دیا۔ فردان کے کمرے میں اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ سرخ پڑ گئے شرم سے، نہیں ذلت سے۔ وہ اس شخص کے کمرے میں کیسے جا سکتی تھی جو اس کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتا تھا؟ اس کا منکو، اس کا شوہر جس کے نکاح میں تھی وہ پچھلے 5 برسوں سے وہ اس کا نام تک تو لینا گوارا نہیں کرتا تھا، اور وہ اس کے کمرے میں جا کر سو جاتی۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شل ہونے لگیں۔ سو جاتی ہوں جا کر، ویسے بھی کون سا فردان یہاں ہے؟ اسے کس نے بتانا ہے کہ میں اس کے کمرے میں سوئی تھی؟ تذبذب کے عالم میں چلتی وہ فردان کے کمرے کے سامنے آئی تھی۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ اندر نیم اندھیرا چھایا تھا۔ مومنہ کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ لائٹیں آن کرے۔ اس کمرے کی کسی چیز پر اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ یہ حق کسی نے اسے دیا ہی نہیں تھا۔ بس زور زبردستی کا ایک نکاح تھا ان دونوں کے درمیان جو کسی بھی وقت ٹوٹنے والا تھا۔ پتہ نہیں کب تم مجھے اس رشتے کے بوجھ سے آزاد کرو گے فردان احمد۔ ایک تھکی ہوئی سانس اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 2 سے بھی آگے بڑھنے لگی تھیں۔ وہ مزید کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ اگلا پورا دن شدید مصروفیت کا دن تھا۔ اگر وہ نہ سوتی تو شاید کل بے ہوش ہی ہو جاتی۔ سونا مجبوری تھی۔ تھکے تھکے انداز میں چلتی وہ بیڈ تک آئی۔ کمرے میں گرمائش ہوئی۔ آہستگی سے بیڈ پر لیٹتے اس نے کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیا جو پہلے ہی بیڈ پر پھیلا ہوا تھا۔
غنودگی اس پر چھانے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گہری نیند میں جاتی اسے سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ کوئی اس کی دائیں جانب بولا تھا، کس کی مرضی سے آئی ہو تم یہاں؟ تم نے تو دعویٰ کیا تھا کہ میری قربت تمہارے لیے صرف حقارت کا باعث ہے، میری تو تم شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، تو آج کو چل کر میری باہوں میں پناہ لینے کے لیے آ گئی ہو؟ مضبوط بھاری آواز جس میں نیند کا خمار شامل تھا کانوں کے پاس سبری تو اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھیں۔ فردان احمد؟ اس نے اٹھنا چاہا مگر مضبوط بازوؤں کا شکنجہ اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ حساب برابر کرنے کا وقت مل گیا ہے مجھے بیگم صاحبہ، تو اب مجھے وہ سارے بدلے لینے دو جو پچھلے 5 سالوں سے میں تم سے لینا چاہتا ہوں۔ وہ ساری نفرت جو تم نے مجھے دی ہے وصول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خود اپنی مرضی سے آئی ہو یہاں، مگر صبح تمہیں اٹھا کر باہر پھینکوں گا، بالکل کسی استعمال شدہ چیز کی طرح، طلاق کے کاغذات کے ساتھ۔ اس کے کان کے قریب خرا رہا تھا اور مومنہ کا لہو اس کی رگوں میں جمتا چلا جا رہا تھا۔ فردان احمد سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی، جو وہ کہہ رہا تھا وہ کر سکتا تھا، اور کیوں نہ کرتا۔ جو کچھ مومنہ اور اس کے درمیان ہوا تھا اس کے بعد ان دونوں کا تعلق تھا ہی ایسا، صرف اور صرف نفرت پر مبنی، اور اس نفرت کے درمیان کہیں لو دیتے ہوئے پرانے زخم گونج رہے تھے۔ مومنہ نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچی۔ خود کو چھڑانے کی اس نے ایک بے بس کوشش کی تھی مگر مخالف طاقتور تھا۔ زندگی اتنی بری ہرگز نہیں تھی۔ مومنہ کی سبز آنکھوں میں آنسوؤں کے علاوہ کبھی شوخی اور چمک بھی ہوا کرتی تھی۔ اس کی ماں زینب بیگم اور ان کی بڑی بہن خولہ بیگم کی ایک ہی گھرانے میں شادیاں ہوئی تھیں، سو دونوں کا ہمیشہ کا ساتھ تھا مگر کمائی کا فرق واضح تھا۔ مومنہ کے والدین روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے تو خولہ بیگم اور ان کے شوہر صداقت علی احمد کا بزنس دن بدن ترقی کرنے لگا تھا۔ بڑی بہن کے تیور پلٹے تو زینب بیگم نے خاموشی سے گھر میں اپنی حیثیت متعین کر لی۔ کچن اور بس کچن، گھر کے کام کاج، اور خولہ بیگم نے رفتہ رفتہ ہر چیز سے اپنا ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا، اور اولاد کے معاملے میں بھی خدا ان پر مہربان رہا۔ ایک بیٹا اور اس کے بعد 2 بیٹیوں نے ان کی فیملی مکمل کی، مگر زینب بیگم کے گھر میں مومنہ کی صورت میں پری آئی تو دوبارہ کوئی اولاد ہو ہی نہ سکی۔ سونے پر سہاگا چند سالوں بعد شوہر کے انتقال نے انہیں بری طرح سے توڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا، صداقت احمد کے بچے بڑے ہوتے چلے گئے، امیر سے امیر ترین ہوتے چلے گئے، اور زینب بیگم خاموشی سے گھر کے کام کاج میں اپنی ہستی کو مٹاتی چلی گئی۔ صرف ایک مومنہ ہی تھی جو ان کا واحد سہارا تھی، مگر مومنہ کی خوبصورتی بھی اس کے لیے مسئلہ تھی۔ نائمہ اور سدرہ بس قبول صورت تھی، اس بات کا بھی خولہ بیگم کو ہمیشہ خطرہ ہی رہا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مومنہ نے اپنی انٹر کی کلاسز ختم کی تھی۔ وہ کاکول اکیڈمی میں اپنی ٹریننگ مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ ارے یہ گھر میں اتنی سجاوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی تقریب ہے کیا؟ اس نے اندر داخل ہوتے میں حیرت سے پوچھا۔ باہر لان میں جا بجا کیٹرنگ والے پھولوں کی سجاوٹ کر رہے تھے۔ ہاں، آج مومنہ کا نکاح ہے، صداقت صاحب نے اس کے ساتھ اندر آتے ہوئے اطلاع دی تھی، وہ اسے ریسیو کرنے گئے تھے۔ حیرت ہے، مجھے کسی نے بتایا تک نہیں۔ چچے کی اکلوتی بیٹی کی شادی ہے، آخر وہ میری بھی تو کزن ہے نا۔ فردان کے لہجے میں ہلکی سی خفگی اتر آئی۔ یہ کون سا کوئی اتنی بڑی تقریب ہے؟ مومنہ کی عمر نکلتی جا رہی تھی اور میرے جان پہچان میں ایک اچھا شخص موجود تھا۔ میں نے سوچا بس صرف فرض ادا ہو جائے۔ بھائی صاحب تو اپنی ذمہ داری مجھ پر ڈال کر خود چل بسے ہیں، اب سب کچھ مجھے ہی دیکھنا ہے۔ چلو تم اندر آؤ، اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے اسے کہہ کر اندر چلے گئے تھے۔ ان کے انداز میں ہلکی سی تلخی تھی۔ فردان نے کندھے اچکائے۔ اچھا تھا کہ وہ تقریب سے پہلے پہنچ گیا تھا، خود وہ بھی اس تقریب میں شامل ہو جائے گا، اس کا ارادہ یہی تھا۔ اندر کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی، اس کا جی چاہا کہ وہ ایک دفعہ مومنہ کو دیکھے۔ کافی عرصے سے وہ گھر سے غائب رہا تھا، پہلے تعلیم اور پھر ٹریننگ کے سلسلے میں اس شہر آنا ذرا کم ہی ہوتا تھا۔ مومنہ کہاں ہے؟ نائمہ، اس نے پاس سے گزرتی اپنی چھوٹی بہن کو آواز دے کر پوچھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ذرا بگڑے۔ مجھے کیا پتا، یہیں کہیں ہوگی، شاید کچن میں ہو، وہ بیزاری سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے کوہنیوں تک مہندی لگا رکھی تھی، نکاح کی تیاری جو کرنی تھی۔ فردان کو حیرت ہوئی، نکاح مومنہ کا ہے، مہندی نائمہ نے لگوا رکھی ہے، اور وہ کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ پرسوچ انداز میں سوچتا کچن تک چلا آیا۔ وہاں زینب بیگم تھکے تھکے انداز میں چولہے پر رکھے مختلف پتیلے چیک کر رہی تھیں۔ پاس ایک ملازمہ برتن بھی دھو رہی تھی۔ چچی جان، مومنہ کہاں ہے؟
اس کی آواز پر زینب بیگم اڑی 6 فٹ سے نکل تاکہ بلیک جینز کے اوپر گول گلے والی ٹی شرٹ پہنے وہ انتہائی وجیح لگ رہا تھا۔ اس کی کشادہ آنکھیں ذہانت سے چمک رہی تھیں۔ زینب بی بی کے چہرے پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ آج اس کا نکاح ہے نا، ذرا اپسیٹ ہے، یہیں کہیں ہوگی، یا تو اپنے کمرے میں ہوگی یا پھر اوپر سٹور میں چھپی رو رہی ہوگی۔ تم بتاؤ کچھ کھاؤ گے؟ ابھی آئے ہو نا؟ وہ اس سے پوچھنے لگی تھی مگر فردان نفی میں سر ہلاتا واپس پلٹ گیا۔ اس کے ذہن میں عجیب سلجھن سوار ہو رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو اسے کلک کر رہا تھا۔ مومنہ کے کمرے میں جانا اسے مناسب نہ لگا۔ ایک دفعہ سٹور میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا آیا تھا۔ اوپر کی منزل پر آخری سرے میں ایک سٹور بنا تھا جہاں سدرا اور نائمہ کی جہیز کی پیٹیاں رکھی ہوئی تھیں اور دیگر بھی کئی سامان تھا۔ سٹور کے دروازے پر پہنچتے ہی وہ بے اقرار ٹھٹکا۔ اندر سے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مومنہ تم یہاں ہو؟ کیا اس نے ہلکے سے آواز دی؟ یہاں تک تو وہ چلایا تھا لیکن اب ہلکی سی جھجک آڑے آ رہی تھی۔ کافی عرصے سے وہ اپنی اس کزن سے ملا نہیں تھا اور آج تو اس کا نکاح تھا۔ بھلا ایسے وقت میں دلہن سے ملنا اچھا سمجھا جاتا تھا کیا؟ یوں بھی دلہن کا تو خاص پروٹوکول ہوتا ہے۔ میں بلا وجہ ابھی اس کا چہرہ دیکھ لوں گا تو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ پلٹنے لگا۔ اندر سے آتی سسکیوں کی آواز تھم گئی تھی۔ فردان پھر رکا نہیں اور جلدی سے سیڑھی اتر کر نیچے چلایا تھا۔ نیچے اماں جان کو اس نے آنے کا پتہ چل گیا تھا اور اب وہ اس کے وارث سب کے جا رہی تھی۔ کیا مومنہ اپنے نکاح سے خوش نہیں ہے؟ کس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا نکاح؟ وہ نہا کر ٹاول سے بال رگڑتا کمرے سے باہر نکلا تو اس نے اماں جان سے پوچھا تھا۔ وہ بیزاری سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ ارے خوش کیوں نہیں ہوگی؟ لڑکیاں تو ویسے بھی شادی کے نام پر خوش ہو جاتی ہیں۔ پڑھائی تو اس سے ہوتی نہیں، ہر پرچے میں فیل ہوئی ہے۔ بڑی مشکل سے کہہ سن کر تمہارے ابا نے اس کا داخلہ کروایا ہے، اسی لیے انہوں نے سوچا نکاح کر دیتا ہوں، اپنے گھر میں سکھی رہے گی۔ اتنا اچھا کھاتا پیتا گھرانے کا رشتہ ہے، ڈھونڈنے سے بھی ایسے رشتے نہیں ملتے۔ اماں جان کی بات پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ نکاح کی تقریب کی تیاریاں چلتی رہیں۔ وہ خود بھی سارے انتظامات دیکھنے لگا تھا۔ ذمہ داریاں اٹھانے کا وہ عادی تھا اور نبھانے کا قائل۔ سو شام تک جس وقت لڑکے والے بارات لے کر ان کے گھر پہنچے، کوٹھی کو مکمل طور پر سجا دیا گیا تھا۔ یہ لڑکا ہے بابا جان؟ لیکن یہ تو عمر میں بہت زیادہ لگ رہا ہے۔ یہ آپ نے مومنہ کے لیے پسند کیا ہے؟ لڑکے کو دیکھتے فردان کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ 45 سال عمر کا وہ لڑکا جسے مرد کہنا چاہیے تھا، درمیانے سے بھی چھوٹے قد کا تھا۔ شیوانی کے اوپر گلا پہنے وہ پر اعتماد نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا مگر بار بار ہنستے ہوئے اس کے پان سے رنگے سرخ دانت دکھائی دے جاتے تھے۔ فردان کو کراہیت سے محسوس ہوئی۔ بابا جان آخر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس سے بہتر رشتہ نہیں ملا تھا مومنہ کے لیے؟ اس کی بات پر صداقت احمد اس کی طرف گھومے۔ ارے بس کر دو یار فردان، کون سا مومنہ تمہاری بہن ہے جو تمہیں اتنی فکر ہو رہی ہے؟ میری بھتیجی ہے، میں جہاں مرضی اس کا رشتہ کروں۔ اچھے لوگ ہیں، یہ اپنی دکان ہے اس لڑکے کی اور اچھا کھاتا پیتا ہے، تم پریشان مت ہو۔ وہ اسے لے کر آگے بڑھ گئے تھے مگر فردان کے اندر عجیب سی بے چینی اترنے لگی۔ لڑکے کے گھر والے انتہائی عجیب حرکتیں کر رہے تھے۔ تیز میک اپ اور بھرکتے ہوئے لباس میں ملبوس ان کی خواتین ہر چیز کو ناقدانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں مگر کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ مولوی کو لا کر بٹھایا گیا تو صداقت صاحب نے حکم دیا، جاؤ مومنہ کو لے آؤ۔ انہوں نے سدرا اور نائمہ کو مخاطب کیا تھا۔ وہ دونوں اٹھ کر اندر چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں طرف سے مومنہ کو تھامے ہوئے باہر لائیں۔ فردان نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس نے جالی کا خوبصورت گھونگھٹ اپنے چہرے پر گرا رکھا تھا۔ اس کا نکاح کا جوڑا ہلکے گلابی رنگ کا تھا۔ جوڑا خوبصورت تھا مگر وہ خود کیسی لگ رہی تھی فردان اندازہ نہ کر سکا۔ اسے لا کے سجے سجائے صوفے پر بٹھا دیا گیا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ رک جائیں مولوی صاحب، پہلے مجھے کچھ باتیں کلیئر کرنی ہیں۔ میرا بھائی تو بولا صاحب یہ لوگ اپنی لڑکی اسے دے رہے ہیں مگر مزید کوئی بات نہیں کر رہے۔ یہ آواز دولہے کے بڑے بھائی کی تھی۔ فردان نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ، جو اس طرح سے آپ نے نکاح کے درمیان سے ٹوکا ہے؟ فردان کو برا لگا تھا جب اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اسے یہ لوگ انتہائی زہر لگ رہے تھے۔ دولہے کا بڑا بھائی کروفر سے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھتے بولا، ہمیں جہیز میں ایک گاڑی بھی چاہیے۔ گاڑی کی ضمانت دیں گے تو ہی نکاح ہوگا ورنہ ہم ابھی بارات لے کر واپس چلے جائیں گے۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔
سارے مہمان خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے تھے۔ فردان کا رنگ سرخ پڑا، بے اختیاری وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ بابا جان، کون لوگ ہیں یہ؟ کس قسم کے لوگوں میں رشتہ کیا آپ نے؟ مجھے تو یہ دیکھنے میں ہی اچھے نہیں لگ رہے، اور اوپر سے ان کی باتیں سنیں۔ وہ بری طرح سے چڑ گیا تھا۔ صداقت صاحب نے بیزاری سے دائیں بائیں دیکھا۔ اچھا بھائی، لے لینا تم لوگ گاڑی، لیکن یہ باتیں پہلے کرنے والی تھیں۔ ابھی تم لوگ نکاح کے وقت گاڑی کی فرمائش کر رہے ہو۔ ان کی بات پر دولہا اور دولہے کا بڑا بھائی دونوں خوش ہو گیا تھا۔ خواتین میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہمیں مزید بھی کچھ کہنا ہے۔ دولہے کی 5 بہنوں اور اس کی ماں کے لیے سونے کے کنگن بھی ہمیں چاہیے۔ یہ سب کچھ بھی ہمیں نکاح سے پہلے بنوا کر دیا جائے۔ بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں نا۔ اب تو آپ ابھی آرڈر کریں، گھر پہنچ جائے گا سارا سامان۔ دولہے کی ماں جلدی جلدی بول اٹھی تھی۔ فردان کی برداشت جواب دے گی، بس بہت ہوا، مجھے یہ لوگ مناسب نہیں لگ رہے۔ بہت سارے ان کے طور پر اتوار تو دیکھیں گے۔ آخر مومنہ میں ایسا کون سا مسئلہ ہے جو آپ اسے ان کے حوالے کریں ہیں؟ اس نے دبی دبی آواز میں صداقت صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ ارے مسئلہ تو ہوگا ہی نا، تمہارے گھر کی لڑکی میں، جبھی تو میرے بھائی کو پسند کیا۔ ورنہ کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ 20 سال کی جوان لڑکی اور میرے 45 سال کے بھائی کا کوئی جوڑ ہے یا نہیں۔ نہ جانے کس کا گناہ ہمارے سر پر تھوپنے کو تیار ہے۔ کہیں منہ کالا کر لیا ہوگا لڑکی نے نا۔ تو آپ کو ایک قربانی کا بکرا چاہیے تو بھائی ہم تو قربانی ایسے دیں گے نہیں۔ مناسب رقم ملے گی تو ہی تمہاری لڑکی بیاہ کر لے کر جائیں گے، ورنہ ایسی گندگی اپنے گھر میں کون لے کر جاتا ہے؟ دولہے کے بڑے بھائی نے یکلخت اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ فردان نے اپنی مٹھیاں بھینچی، اس کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس شخص کا جبڑا توڑتا اسے اپنے پیچھے ہلکی سی سسکی سنائی دی تھی۔ وہ بے ساختہ مڑا۔ ماحول میں اتنی خاموشی تھی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی۔ ایسے میں وہ سسکی کس کی تھی؟ فردان کی نگاہ اس پر پڑی، جس نے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر پلٹ دیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر ایسا خوف اور بے یقینی تھی جیسے اس نے قیامت آتے دیکھ لی ہو۔ قیامت ہی تو تھی اس کے لیے۔ محفل میں اس کے کردار اور اس کے وجود پر انگلیاں اٹھائی گئی تھیں، وہ ایسے لوگوں کے منہ سے جنہیں کوئی اپنے گھر بٹھانا پسند نہ کرتا۔ بکواس بند کر، میں تیری جان لے لوں گا۔ وہ صرف ایک نظر ہی مومنہ کو دیکھ سکا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر جکڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں اتنا خوف کیوں تھا؟ وہ اتنی مجبور کیوں تھی؟ فردان کی ایک دم پلٹا تھا اور دائیں ہاتھ کا زوردار مکہ اس نے دولہے کے بڑے بھائی کے منہ پر جڑ دیا تھا۔ یکدم کا حرام تھا، مچ گیا۔ بس کرو فردان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ صداقت صاحب نے آگے بڑھ کے اسے تھامنا چاہا۔ نہیں بابا جان، بس بہت ہو گیا۔ مومنہ میری بہن نہیں، لیکن وہ اس گھر کی لڑکی ہے اور میں اپنے گھر کی عورتوں کے متعلق اس طرح کی باتیں نہیں سن سکتا۔ نکلا تم سب یہاں سے؟ مومنہ کا رشتہ تو کیا، اس کا ایک بال بھی نہیں دوں گا میں تم لوگوں کو۔ وہ یکدم گرج کے ان سب کی جانب مڑا تھا۔ عورتیں جو بیٹھی ہوئی تھیں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دولہا بھی گھبرا کر اٹھا۔ بس کر دے بھائی جان، اتنی اچھی لڑکی مل رہی ہے، پہلے تو کوئی مجھے رشتہ بھی نہیں دیتا تھا، اب آپ خواہ شرطیں تو نہ بڑھائیں۔ وہ گڑگڑا رہا تھا، مگر اس کا بڑا بھائی مکہ کھانے کے بعد مزید بپھر گیا تھا۔ ارے ہمیں بھی نہیں چاہیے ایسی لڑکی، رکھو تم لوگ اپنے پاس یہ گناہ کی پوٹلی۔ وہ مزید بھی کچھ کہتا مگر فردان نے آگے بڑھ کر ایک زوردار گھونسا اسے جڑ دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا، خون کی ایک پتلی سی لکیر اس کے ناک سے نکلی۔ سیکیورٹی گارڈز کو فردان نے آوازیں دے کر بلا لیا تھا۔ صداقت بیگم اور خولا بیگم نے اسے لاکھ روکنے کی کوشش کی، مگر اب کی بار وہ نہیں رکا تھا۔ اس کے ذہن میں اس نازک سی لڑکی کی آنسو بھری آنکھیں چپک کر رہ گئی تھیں۔ اس نے ان سب کو گھر سے نکال کر ہی دم لیا۔ مہمان رخصت ہونے لگے۔ ان کی شادی میں گھر آ کر خاموشی اور سناٹے میں تبدیل ہو گیا۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا تھا فردان؟ ذرا سا اپنے غصے پر قابو پا لیتے، بڑی مشکل سے رشتہ ملا تھا۔ صداقت صاحب نے پریشانی سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ مومنہ ہنوز وہیں بیٹھی تھی، اس کے اندر اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ اس تماشے کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں جا سکتی۔ پہلے ہی اس کا کہیں رشتہ نہیں ہوتا، اتنی نکمی ہے یہ، اور اب تو اس کے بارات آ کر واپس چلی گئی ہے، اب کون بھلا اسے اپنائے گا؟ خولا بیگم نے انتہائی تلخی بھرے انداز میں کہا تھا۔ فردان نے بے ساختہ نگاہ اٹھائی۔ مومنہ کے پیچھے مجرم بنی کھڑی زینب بیگم نے خاموشی سے مومنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس ہاتھ میں واضح لرزش محسوس کی جا سکتی تھی۔ فردان کا دل زور سے دھڑکا۔
دل تو وہ پہلے ہی ہار چکا تھا، اب بس فیصلہ ہی کرنا تھا۔ میں کروں گا مومنہ سے نکاح، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور مجھے پسند ہے۔ آپ نکاح پڑھائیں مولوی صاحب۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہتے مولوی کے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ مومنہ نے چونک کر نگاہیں اٹھائیں۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ ہوا آسمان سے زمین پر گری تھی اور اب پھر کوئی اسے سنبھالنے کو تیار تھا۔ اور سنبھالنے والا کون تھا؟ اس گھر کا اکلوتا وارث۔ خولہ بیگم کو تو جیسے دوہرا سا پڑ گیا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، منع کر رہی تھی، مگر فردان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا کہہ دیا تھا۔ صداقت صاحب نے پریشانی اور بیزاری کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ جوان بیٹے کو روکنا چاہا، مگر وہ فیصلہ کر چکا تھا، اور جوان اولاد کے سامنے ماں باپ کس طرح مجبور ہو جاتے ہیں یہ انہیں آج پتہ چلا تھا۔ مولوی نکاح کے الفاظ دہرا رہا تھا۔ زینب بیگم نے اپنے آنسوؤں کو تشکر کے آنسوؤں میں بدلتے دیکھا۔ وہ اس گھر میں مجبور تھی۔ نائمہ صدرہ کی کم صورتی دیکھتے ہوئے ان کی بہن نے مومنہ کا رشتہ جلد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور جو رشتہ اس کے لیے پسند کیا تھا وہ کسی صورت بھی مومنہ کے لائق نہیں تھا۔ نہ تو مومنہ میں کوئی عیب تھا اور نہ ہی وہ کردار کی بری تھی، لیکن وہ جانتی تھی یہ ظلم صرف اس لیے تھا تاکہ وہ اس گھر سے رخصت ہو جائے۔ مگر حالات خود بخود پلٹ گئے تھے۔ وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ مومنہ کو میرے کمرے میں لے جاؤ۔ نکاح مکمل ہوتے اس نے پلٹ کر صدرہ کو کہا تھا۔ اس نے ایک نفرت بھری نگاہ مومنہ پر ڈالی اور پیر پٹکتے اندر کی سمت چلی گئی تھی۔ بھائی کا حکم ماننے کی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ آؤ مومنہ، میں تمہیں لے جاتی ہوں۔ زینب بیگم نے ہاتھ بڑھا کر مومنہ کو اٹھا لیا تھا۔ ان کا سد قدر بلند نظر آ رہا تھا۔ خولہ بیگم نے ایک نفرت بھری نگاہ اپنی بہن پر ڈالی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا فردان، میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ لڑکی اس لائق نہیں، مگر تم میری بات سنتے کہاں ہو؟ وہ غصے سے کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ یہ ساری سرگوشیاں، سارے نفرت بھرے جملے مومنہ نے سنے تھے۔ ٹھنڈے پڑتے وجود کے ساتھ دونوں طرف سے اپنا بھاری لہنگا اٹھایا، وہ ماں کے ساتھ جلدی اندر گئی تھی۔ امی، یہ سب کیا ہو گیا؟ آپ کو پتہ ہے نا خالہ جان مجھے بالکل پسند نہیں کرتی۔ پتہ نہیں آپ وہ میرے ساتھ کیا کریں گی۔ آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ وہ پوری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ فردان کے کمرے میں چیزیں بکھری ہوئی تھی۔ وہ دولہا کا کمرہ تو نہیں تھا، وہ تو اتفاقی طور پر ہی دولہا بن گیا تھا۔ زینب بیگم نے جلدی جلدی ادھر ادھر پڑا سامان اٹھا کر ایک کرسی پر رکھا۔ بیڈ کی چادر سیٹ کرتے ہوئے اسے آہستگی سے انہوں نے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ میری جان، تم فکر مت کرو، اللہ نے تمہارے لیے بہترین ہم سفر چنا ہے۔ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا وہ خود ہی تمہیں بتا دے گا، مگر میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ انہوں نے آہستگی سے بیٹی کا ماتھا چوم لیا تھا، جو حسن میں یکتا تھی اور آج قسمت میں بھی جیت گئی تھی۔ مگر قسمت دہلیز پر کھڑی مسکرا رہی تھی اور اس کے لیے ایسی آزمائش لانے والی تھی جہاں سے نکلنا مومنہ کے بس کی بات نہیں تھی۔ مومنہ دھڑکتے دل پر قابو پاتے کمرے کی خاموشی کو محسوس کرنے لگی تھی۔ نہ جانے کتنے پل گزرے جب وہ کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ ارے اتنا انکمفرٹیبل ہو کر کیوں بیٹھی ہو؟ چینج کر لو۔ اب ہماری شادی کوئی نارمل شادی تو ہے نہیں کہ میں نے تمہارے لیے منہ دکھائی کا کوئی بندوبست کیا ہو۔ امید ہے تم برا تو نہیں مناؤ گی، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا بیڈ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مومنہ نے ہلکا سا خود میں سمٹ کر رخ دوسری جانب کیا۔ فردان نے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ رات کا وقت تھا، تاریکی تھی، ویسے میں اس کے قریب کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ ہمدردی میں کیا تھا اس نے، لیکن اب وہ کیا سوچ کر اس کمرے میں آیا تھا؟ فردان خود کو کوئی جواب نہ دے سکا۔ دیکھو مومنہ، مجھے نہیں پتا کہ تم کیا سوچ رہی ہو، مگر واقعی میں یہ سب بہت اچانک ہوا ہے اور میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں وقت دوں گا، تم اس رشتے کو قبول کرو اور جب تم مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو جاؤ گی تب ہم مزید کچھ سوچیں گے۔ فردان نے آہستگی سے اس کا حنائی ہاتھ تھاما۔ وہ خود میں سمٹ کے رہ گئی۔ تو ایزی ہو کر سو جاؤ، میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، اگر ضروری کام ہے۔ مومنہ جانتی تھی اسے کوئی ضروری کام نہیں تھا، وہ صرف اسے انکمفرٹیبل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے کمرے سے چلا گیا تو مومنہ نے گہری سانس لی۔ کمرے میں اس کے پرفیوم کی خوشبو ہنوز موجود تھی۔ وہ عجیب سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ لمحوں میں ہی اس نے مومنہ کا دل اپنی قید میں کر لیا تھا۔ میں تو اس رشتے کو کب سے قبول کر چکی ہوں۔ اس شخص سے شادی کرتے وقت جو میرے دل کی حالت تھی وہی اکثر بدل چکی ہے۔ وہ سرگوشی کے عالم میں خود سے مخاطب تھی۔
مگر اندر کہیں خوف بھی زیادہ سے تھا۔ خالہ کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہ تھا، یہ بات وہ جانتی تھی، اور چچا نے تو اسے ہمیشہ بوجھ ہی سمجھا تھا۔ اس کی ماں کی اور اس کی حیثیت اس گھر میں کیا تھی، یہ بات کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں تھی۔ پھر بھلا وہ گھر کے اکلوتے وارث کی بیوی کے طور پر اسے کیسے قبول کرنے والے تھے؟ مگر کچھ تو تھا جو اسے خوش کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ گہری سانس لیتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے ہلکا سا افسوس ہوا۔ فردان کو کمرے سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ کاش وہ میرے سجے سمرے روپ کی کوئی تعریف ہی کر دیتا۔ اپنی سوچوں پر سر جھٹکتی ہوئی جلدی سے واش روم میں قید ہو گئی تھی۔ نہا دھو کر چینج کر کے وہ باہر نکلی تو اسے جھجک سی آئی۔ اپنے کمرے کے علاوہ آج پہلی دفعہ وہ کہیں اور رات گزارنے والی تھی۔ خواہ میری وجہ سے نہ جانے کہاں خوار ہو رہے ہوں گے، مجھے انہیں جانے ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ کاؤچ پر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ اگلی صبح بالکل معمول کے مطابق تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو فردان واپس آ چکا تھا۔ خالہ جان اسے کسی کام سے بھیج رہی تھی، ساتھ میں ایک لمبی لسٹ بھی تھما رہی تھی۔ اب رات میں سب مہمانوں نے آ جانا ہے، حال تو ہم نے ولیمے کا بک کروایا نہیں، گھر میں ہی ولیمے کی دعوت کر لیتے ہیں، اس لیے یہ سب سامان لا دو، خالہ اسے کہہ رہی تھی۔ وہ بڑا فریش لگ رہا تھا۔ السلام علیکم خالہ جان، اس نے آہستگی سے پاس جا کر سلام کیا تھا۔ خولہ بیگم چونکی چہرے کے تاثرات ایک پل کے لیے اسپاٹ ہوئے، مگر انہوں نے سنجیدگی سے سلام کا جواب دیا۔ تو باہر کیوں آ گئی ہو؟ کمرے کے اندر جا کر بیٹھو، شام میں تمہارے ولیمے کی تقریب ہے۔ مومنہ کو حیرت کا زوردار جھٹکا لگا کہ اتنی آسانی سے سب ہو گیا تھا، انہوں نے اسے قبول کر لیا تھا۔ آئمہ اور سدرا کے چہرے کے تاثرات بھی بالکل نارمل تھے۔ وہ دونوں سے اللہ واسطے کا بیر رکھنی تھی، مگر پھر بھی نائمہ 1 گھنٹے بعد اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ گھر میں کچھ گیسٹ آ رہے ہیں، تم ایسا کرو جلدی سے نہا کے ریڈی ہو جاؤ، یہ والا ڈریس پہن لینا، امی نے کہا ہے، اور اب ہاں کوئی نخرہ مت کرنا۔ نائمہ نے ایک جوڑا بیڈ کے اوپر رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ مومنہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ نائمہ کیا تم سب لوگ خوش ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ نائمہ نے کندھے اچکائے۔ فی الحال ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے، جلدی سے واش روم میں جاؤ، اور ہاں نہا کر آنا، بہت گرمی ہے، اور تمہارے میں سے محلس بھی آ رہی ہے۔ نائمہ نے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ مومنہ کو حیرت ہوئی، اس نے صبح تو شاور لیا تھا، مگر وہ فی الحال کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، سو خاموشی سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگا تھا اسے نہا دھو کر فریش ہو کر باہر نکلنے میں، اور جس لمحے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اس کے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ کمرہ جہاں وہ بیاہ کر آئی تھی، اس کمرے کے بیڈ پر ایک اجنبی شخص بیٹھا ہوا تھا، شرٹ لیس، صرف ٹراؤزر پہنے، بیڈ کی چادر پہ ترتیب تھی۔ لڑکے کے ہاتھ میں موبائل تھا جسے وہ استعمال کر رہا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ بری طرح سے گھبرائی، اور تبھی دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ او میرے خدا، یہ سب کیا ہے؟ مومنہ، تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی؟ دن دہاڑے یہ سب؟ بھائی کے کمرے میں تم نے اپنے عاشق کو بلا لیا، اور وہ بھی اس حال میں؟ یہ سدرا کی آواز تھی جو یکدم چلا کر بولی تھی۔ مومنہ کو زمین اور آسمان گھومتے ہوئے دکھائی دیے۔ کھلے دروازے سے سدرا کے پیچھے کوئی اور بھی اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ فردان تھا جس کی نگاہوں میں بے یقینی تھی اور چہرے پر سرخی پھیل رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھا لڑکا گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں خود نہیں آیا، مجھے اس نے بلایا تھا۔ اس نے بولا، کل رات میرا شوہر گھر سے چلا گیا تھا، مجھے میرا حق نہیں دیا، تڑپ رہی تھی یہ، اس لیے میں اس کے بلانے پر چلا آیا۔ بس 1 گھنٹہ ہی تو رہا ہوں میں اس کمرے میں، میرا کوئی قصور نہیں، وہ ڈھیر انداز میں کہہ رہا تھا۔ مومنہ نے لڑکھڑا کر باتھ روم کی چوکھٹ کو تھاما۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ تھا کون؟ وہ تو کچھ نہیں جانتی تھی، مگر اس کی آنکھیں دھندلانے لگی۔ کمرے میں ایک چیخو پکار مچی تھی۔ گھر بھر میں آئے ہوئے مہمان اب کمرے کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ فردان کو لگا اس نے اپنی کانوں سے کچھ غلط سنا ہے، مگر جو وہ دیکھ رہا تھا وہ سامنے تھا۔ ایک اجنبی اس کے کمرے میں بیٹھا تھا اور اس کی بیوی نہا کر واش روم سے نکل رہی تھی۔ بیڈ کی چادر بے ترتیب تھی۔ کل رات کا پہنا گیا مومنہ کا لباس بے ترتیب انداز میں بیڈ اور زمین پر بکھرا ہوا تھا۔ لڑکے کی شرٹ بیڈ پر اتار کر پھینکی گئی تھی۔ فردان نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچیں۔ وہ کوئی ری ایکشن دینے کے لائق بھی نہ رہا تھا۔ چچا جان چلا کر سیکیورٹی گارڈ کو بلا رہے تھے جو اندر آ کر اس لڑکے کو مار پیٹ رہے تھے۔ ایک تماشا تھا جو لگ چکا تھا۔ کوئی مومنہ کو لان تان کر رہا تھا اور نہ جانے کیا کیا کچھ کہہ رہا تھا، مگر وہ تو مٹی کا ڈھیر بنی زمین پر بیٹھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے صفائی دینے کی کوشش کی تھی، مگر وہ جانتی تھی صفائی دینا بیکار ہے۔
یہ سارا جھیل بلانٹیڈ تھا۔ وہ کیسے اتنی آسانی سے مان گئی کہ سب نے اسے اپنے گھر کی بہو تسلیم کر لیا ہے؟ وہ لوگ جو اسے اپنے ساتھ ٹیبل پر بٹھا کر کھانا نہیں کھلاتے تھے، وہ اسے اپنی فردان کی دلہن بنتے دیکھ کر کچھ نہیں کہیں گے؟ وہ کیسے خود کو اتنا خوش نصیب سمجھنے لگ گئی تھی؟ میں نے کچھ نہیں کیا امی جان، خدا کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا۔ کمرے میں زینب بی بی داخل ہوئی تھی، جن کی قدموں میں آوازیں لڑکھڑاتی وہ انہیں دیکھ کر تڑپ کر اٹھی تھی۔ پلیز میرا یقین کریں امی، سب کو بتائیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اس لڑکے کو جانتی بھی نہیں۔ وہ مشکل سے بول رہی تھی، آنسوؤں سے اس کی آواز بھی کانپ بھی جا رہی تھی۔ زینب بیگم نے دھندلی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا، ان کا وجود سرد پڑنے لگا تھا اور ان کی آن میں وہ پورے قد کے ساتھ زمین بوس ہو گئی تھی۔ امی! مومنہ کی لبوں سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور پورے ماحول پر سناٹا چھا گیا۔ زینب بیگم زمین پر پڑی تھی، ان کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر جمع تھا اور ان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ چلا رہی تھی، مر گئے، ساکت وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی، مگر وہاں کوئی نہ تھا جو جواب دیتا۔ وہ مر چکی تھی۔ بیٹی کی اس بدنامی نے انہیں ختم کر ڈالا تھا۔ اس کے چیخنے اور چلانے کے باوجود کوئی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک منت سماجت کرتی رہی، ماں کو اسپتال لے جانے کا کہتی رہی، تب جا کر ایک مرد ملازم کمرے کے اندر آیا تھا۔ زینب بیگم کے بے ہوش وجود کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالتے وہ انہیں اسپتال لے گیا۔ مومنہ روندی بھی لگتی ان کے ساتھ ہی گئی تھی، مگر نتیجہ بالکل اس کی توقع کے مطابق تھا۔ ڈاکٹرز نے زینب بیگم کے مردہ وجود کو دیکھتے ہی بتا دیا تھا کہ انہیں گزرے کافی وقت بیت چکا ہے۔ وہ ساکت رہ گئی۔ اس نے ایک ہی پل میں سب کچھ کھو دیا تھا، اپنے سارے رشتے، اپنا مان، اپنی عزت، اپنا کردار، اور وہ شخص اس نے اس کا یقین ہی نہیں کیا تھا جس نے کل سب کے بیچ میں اسے اپنایا تھا، اپنی بیوی بنایا تھا۔ وہ تو اسے بھی نہیں جانتی تھی۔ ماں کی لاش کے ساتھ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی، اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں۔ نکالو اسے باہر، اس جیسی بدکردار لڑکی کو میں اپنے گھر میں قبول نہیں کروں گی۔ میرا بیٹا اس کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ منحوس ہے یہ، دن دہاڑے ہمارے گھر میں غیر مردوں کو بلاتی ہے، بدکردار عورت۔ خالہ جان نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا، پھر انہوں نے بس نہ کی۔ مکے تھپڑ لاتے کیا کچھ تھا جو انہوں نے مومنہ کو نہ مارا؟ کسی نے انہیں نہیں روکا تھا۔ نائمہ اور سدرہ اطمینان سے دور بیٹھی سارے تماشے کا لطف لیتی رہی تھیں۔ جب خالہ جان مار مار کر تھک گئی تو اٹھ کر اندر چلی گئی تھیں۔ ملازمین نے ہی زینب بیگم کو نہلا دھلا کر کفن پہنایا اور ملازمین نے ہی ان کی لاش کو سپرد خاک کیا۔ گھر میں سے کسی نے ان کا جنازہ اٹھانے کی توفیق محسوس نہیں کی۔ وہ یوں ہی برآمدے میں لگے ستون کے سہارے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ نہیں رکھا۔ محلے کی عورتیں افسوس کرنے کے لیے اکٹھی ہوئیں تو سب سے عجیب عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ کیسی بد کردار، بے حیا بیٹی ہے، ماں کو ہی نکل گئی۔ سنہیں اپنے عاشق کو اپنے شوہر کے کمرے میں ہی بلا لیا تھا۔ اس کی سرگوشیاں اتنی بلند ہوتی کہ وہ ڈھیٹ بنی سنتی رہتی۔ دن شام میں بدلا، شام رات میں۔ وہ وہاں سے نہ ہلی، کسی نے بھی اسے اٹھانے کی کوشش نہ کی۔ آدھی رات کے قریب وہ اپنے اکڑے ہوئے وجود کو اٹھاتے اپنے پرانے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس کی حیثیت متعین کر دی گئی تھی، یہ گھر والے کبھی اسے نہیں اپنائیں گے، مگر وہ یہاں سے جائے گی کہاں؟ اس کے پاس تو جانے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ اپنے بیڈ پر گرتے وہ زینب بیگم کی چادر کو دونوں باہوں میں بھینچ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آئمہ کمرے میں داخل ہوئی تو خولہ بیگم نے چون کر اسے دیکھا۔ اتنا مسکراتی ہے، کیوں آ رہی ہو؟ خیر تو ہے؟ کہاں بھیجا اس منحوس کو؟ کہنا تھا چھت پر جا کے سو جائے۔ کون سا اسے اپنی عزت کا ڈر پڑا ہے جو کھلا آسمان تلے نہیں سو سکتی ہوں؟ بیگم کے انداز اور الفاظ میں نفرت ہی نفرت تھی۔ نائمہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ فکر مت کرے امی، آج اس کا قصہ تمام ہو جائے گا۔ خواہ مخواہ اس کا نام لے کر رکھنا، خون جلاتی رہتی ہیں۔ کل فہد کے گھر والوں نے آنا ہے۔ میں نے کہا تھا جیسے ہی اسی طرح کی شادی ہوگی آپ میری شادی کی بات کریں گے ان کے ساتھ۔ میں بہت محبت کرتی ہوں فہد سے، اور میں نہیں چاہتی کہ جب اس کی امی رشتہ لے کر آئیں تو آگے وہ مومنہ کی صورت ان کو نظر آ جائے۔ گھوڑی چمڑی کے آگے ہر کوئی ڈٹ جاتا ہے۔ پہلے بھی جتنے رشتے والے آئے ہیں سب اسے ہی پسند کر لیتے تھے، اب تو ایسا بندوبست کر کے آئی ہوں نا، دھکے مار کر سب بھائی سے گھر سے باہر نکالیں گے۔ وہ ہاتھ جھاڑتی ہوئی اطمینان سے کمبل اپنے اوپر اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔
خولا بیگم نے چون کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ فردان؟ وہ کب آیا؟ فردان گھر میں ہے کیا؟ اور کیا کیا ہے تم نے؟ خولا بیگم حیران ہو اٹھی تھی۔ نائمہ نے جھنجھلا کر ماں کو دیکھا۔ اب بس بھی کر دے امی، پرانی فلموں کی ہیروئن نہ بنے۔ فردان بھائی تھوڑی دیر پہلے ہی آئے تھے اور میں نے ان کی انچاہی بیگم کو ان کے کمرے میں بھیج دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا فردان بھائی کو کتنی نفرت ہو گئی ہے مومنہ سے، اور آج جب وہ خود ان کے کمرے میں گئی ہے تو رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل جائے گی اس کی۔ اب صبح اٹھتے فردان بھائی سے طلاق دے کر گھر سے نکالیں گے اور اس کے بعد اس گھر سے اس کا منحوس وجود بالکل ختم۔ مہمانوں کے سامنے ایک دفعہ پھر بے عزتی ہوگی اس کی، بچپن کی ساری حسرتیں پوری ہو جائیں گی میری۔ وہ آنے والے کل کا خواب دیکھتے مطمئن انداز میں لیٹ گئی تھی۔ خولا بیگم سمجھی اور کچھ نہ سمجھی کہ عالم سر اس بات ہلاتے ہوئے لیٹ گئی تھی جو بسات انہوں نے بٹھائی تھی اب اسے ان کی بیٹیاں چلاتی تھیں۔ جتنی نفرت ان کو خود مومنہ سے تھی اتنی نفرت ان کی دونوں بیٹیاں بھی مومنہ سے کرتی تھیں۔ وہ جو بھی کرے مجھے کیا؟ آخر کار ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو کندھے چکا کر وہ نائٹ کریم اپنے منہ پر ملنے لگ گئی تھی اور ان سے چند کمروں کے فاصلے پر مومنہ نے اپنی سس کی لبوں میں دبائی تھی۔ میں نہیں جانتی ہوں کہ آپ کمرے میں، مجھے نائمہ نے کہا یہاں آنے کا۔ اس نے اپنے آپ کو فردان کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی تھی جب آپ نے اس نے ایک دفعہ پھر اسے بازو میں بھیج کر دوبارہ اپنے قریب بیڈ پر پٹکا۔ کیوں میری قربت ناگوار گزرتی ہے؟ اور جو کچھ تم نے اس روز کیا وہ میرے نکاح میں تھے، تم میری عزت تھی۔ اگر تمہیں وہ پسند تھا تو منہ سے کہہ دیتی، ایک لمحے میں چھوڑ دیتا میں تمہیں۔ میں نے تو تم سے نکاح کیا کیونکہ میرے والدین تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، اس بڈھے آدمی کے ساتھ تمہاری شادی کر رہے تھے، اور تم نے کیا کیا؟ پورے خاندان کے سامنے میرے منہ پر کالک مل دی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی آنچ تھی۔ مومنہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ سب جھوٹ تھا، میں اس لڑکے کو جانتی بھی نہیں تھی، وہ بمشکل بولی تھی۔ اس کی آواز مضبوط نہ تھی۔ فردان ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر بٹھایا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے ابھی اور اسی وقت۔ تم نے کیا سوچا اتنا سب کچھ کرنے کے بعد میں اور تمہیں ایک نارمل ابھی کی زندگی گزاریں گے؟ غلطی میری تھی، مجھے اپنے گھر میں پلنے والی ایک بیکار اور نیچ لڑکی شادی کے لیے منتخب کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ بالکل درست تھا۔ بتایا تھا مجھے امی جان اور بابا جان نے کہ تمہاری حرکتیں مناسب نہیں، اسی لیے تمہارے لیے وہ بڈھا پسند کیا تھا۔ مجھے ہی تمہیں بچانے کا شوق تھا، اور اب دیکھو تم میرے نام سے منسلک ہو۔ گھن آتی ہے مجھے اپنے نام سے۔ اب نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ یکدم حلق کے بل چلایا تھا۔ مومنہ گھبرا کر بیڈ سے نیچے اتری۔ اور ہاں، اگر تمہیں کسی قسم کی کوئی طلب ہو رہی ہے تو اپنے کسی عاشق کو بلا لو، ایک دفعہ پھر میرے پاس اپنی کوئی امید لے کر مت آنا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولتی بیڈ کی دوسری جانب سے نیچے اتر گیا تھا۔ مومنہ کو ذلت و سبکی کا شدید احساس ہوا، آنکھیں نم پڑنے لگی تھیں۔ وہ الٹے قدموں اس کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ باہر لاؤنج میں سوئے ہوئے گئی دو گردن اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ مومنہ کے گال سرخ پڑنے لگ گئے۔ ذلت اور اہانت اس نے پہلے بھی کئی مرتبہ سہی تھی، اب کون سا نئی بات تھی۔ وہ تیزی سے اوپر سیڑھیوں کی سمت بھاگتی چلی گئی تھی۔ یہ رہا تو اسے جیسے اب کاٹنے ہی تھی، کوئی جائے بنا نہیں تھی۔ اس کا کمرہ تھک چکا تھا اور جس کمرے سے وہ نکالی گئی تھی وہاں دوبارہ داخل ہونے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے گھٹنوں پر سر ٹکاتے مومنہ نے ایک اور رات آنسو بہاتے گزار دی تھی۔ صبح وہ خاموشی سے اٹھ کر کچن میں چلی آئی تھی۔ گھر بھر کے جمع مہمانوں کے لیے ناشتہ اس نے بنانا تھا۔ وہ چائے کا پانی چولہے پر رکھ رہی تھی جب اس نے نائمہ کو بکھلایا بکھلایا انداز میں پورے گھر میں پھرتے دیکھا۔ نائمہ آج اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی؟ یہ تو 12 بجے سے پہلے جاگتی نہیں۔ وہ حیران تھی۔ مہمان ناشتے کے بعد رخصت ہو جانے تھے تو اس نے اپنا سر جھٹکا اور ناشتہ بنانے پر توجہ مرکوز کر دی۔ امی کچھ بھی توقع کے مطابق بھائی ابھی تک اپنے کمرے میں سو رہے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر رات کو مومنہ کو ان کے کمرے میں بھیجا تھا تاکہ وہ ایک دفعہ پھر غصہ ہو جائیں اور گھر چھوڑ دیں۔ میں نہیں چاہتی جب فہد کے امی ابو رشتہ لے کر آئیں تو بھائی یہاں موجود ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا ان کی عادت۔ وہ عجیب چڑے ہوئے انداز میں بول رہی تھی۔ خولا بیگم نے جلجلائے انداز میں اپنی بیٹی کو دیکھا۔ ارے بھائی کیوں سر پہ سوار کر رہی ہو؟ بلاؤ اس لڑکے کو جس کے لیے اتاولی ہوئی جا رہی ہو۔
تمہارے بھیا نے ویسے بھی مجھے کہہ دیا ہے کہ جہاں چاہوں میں تمہارا رشتہ کر سکتی ہوں، وہ کچھ نہیں کہے گا۔ انہوں نے نائمہ کا جھنجھلا کر کمرے سے باہر بھیجا تھا۔ وہ پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل آئی، جہاں مومنہ ناشتے کے جھوٹے برتن لاؤنج میں سے اکٹھے کر کے کچن میں لے جا رہی تھی۔ بڑی میڈم بنی پھیر رہی ہو نا، بتاتی ہوں میں امی کو، رات فردان بھائی کے کمرے میں گھس کر سوئی تھی تم، اتنی حیثیت ہے تمہاری، اوقات سے باہر نکل رہی ہو تم، پچھلی بار جو کچھ کیا تھا وہ بھول گئی ہو، جو ایک دفعہ پھر فردان بھائی کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ نفرت بھرے انداز میں اپنا غصہ مومنہ پر اتارتی رہی۔ وہ حیرت سے اس کا منہ دیکھتی برتن لے کر پلٹ گئی تھی۔ جواب دینے کی اس کی حیثیت نہ تھی اور معاملہ کیا چل رہا تھا اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی۔ مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے تو مومنہ نے خاموشی سے صفائی کا کام سنبھال لیا تھا۔ ایک کام والی آتی تھی جس سے کہہ کر کام کرواتے مومنہ کا حلق سوکھنے لگ جاتا تھا۔ نتیجہ تنازع سے زیادہ کام اسے خود ہی کرنے پڑتے تھے۔ اس وقت بھی وہ ساری صفائی کر کے ابھی فارغ ہوئی تھی جب ڈور بیل ایک دفعہ پھر بجی۔ کچھ مہمان آئے تھے۔ مومنہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ کچھ لوگ اندر داخل ہوئے مگر اس سے پہلے کہ وہ ان سے سوال جواب کرتی، اندر سے نائمہ یکدم لپک کر آئی تھی۔ ارے آنٹی انکل آئے، آپ لوگ؟ امی آپ لوگوں کو ہی انتظار کر رہی تھیں۔ وہ اتنے خوش اخلاق پہلے کبھی نہ تھی۔ مومنہ نے حیرت سے اس کی سمت دیکھا اور تبھی تو بوڑھے میاں بیوی کے پیچھے ایک جوان لڑکا بھی گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ مومنہ نے سرسری سے نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر دوپٹہ اپنے سر پر لیا تھا مگر وہ جہاں کی تھی وہاں رہ گئی۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں، وہ بال وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ یہ وہی شخص تھا، وہی لڑکا جو اس روز اس کے کمرے میں بیٹھا تھا شرٹ لیس اور جس نے اس پر الزام لگایا تھا کہ مومنہ نے اسے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ لڑکا سے انداز میں سے سلام کر کے اندر بڑھ گیا تھا جیسے اسے مومنہ سے کوئی سروکار نہ ہو، مگر وہ تو زمین کے اندر گر چکی تھی۔ بے شک لڑکے نے اپنے چہرے میں کافی تبدیلیاں کر لی تھیں۔ پچھلی بار جب وہ اس گھر میں آیا تھا تب وہ کلین شیو تھا، بال بالکل چھوٹے چھوٹے سے تھے اور درمیان میں 5 سال بھی تو تھے، 5 سال گزر چکے تھے۔ اس کا جسم پہلے کی نسبت بھرا بھرا ہو گیا تھا۔ اس نے داڑھی رکھی تھی اور خوب لمبے لمبے بال رکھ چھوڑے تھے۔ رنگت پہلے کی نسبت کافی زیادہ صاف ہو گئی تھی۔ وہ پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا مگر اس نے جس لڑکی کی زندگی برباد کی تھی وہ یہ چہرہ کیسے بھولتی۔ نائمہ نے بے تکلفی سے لڑکے کو کندھے سے ٹھوکا دیا۔ مومنہ کا سانس اس کی حالت میں ہی قید ہوا۔ کڑیاں آپس میں ملنے لگیں۔ کون تھا وہ لڑکا؟ اور اس روز کے اس نے اسے فردان کے کمرے میں لا کر بٹھایا تھا۔ نائمہ، سدرا، خولا بیگم، یہ سب لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ یہ بات تو وہ اچھی طرح جانتی تھی، تو پھر وہ اتنی انجان کیسے بن گئی؟ آخر آج تک وہ یہ کیوں نہ سمجھ پائی کہ ٹریپ کیس کس کا تھا؟ وہ نائمہ کے رشتے کے لیے آنے والے لوگ تھے۔ صاف جھلک رہا تھا کہ نائمہ اور لڑکا ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ ہاں البتہ لڑکے والوں نے یہ اقرار نہیں کیا تھا۔ وہ غریب سی فیملی سے تھے مگر باتوں باتوں میں ان لوگوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ لڑکا اگر گھر داماد بھی رہنا چاہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ اور نائمہ اور نعیمہ کی ماں تو یہی چاہتی تھی۔ صداقت صاحب کو سوائے مہمانوں کے سامنے بیٹھنے کے اور کچھ نہیں آتا تھا۔ انہوں نے تو اس لڑکے کو پہچانا بھی نہ تھا۔ مومنہ کو چائے لانے کا آرڈر مل چکا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے چائے کپوں میں انڈیلتے وہ لاؤنج میں چلی آئی۔ دل تھا کہ ڈوبے چلے جا رہا تھا۔ میں تو آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، کیا آپ کو ہمارا لڑکا رشتے کے لیے منظور ہے؟ انہوں نے خولا بیگم سے پوچھا تھا۔ خولا بیگم نے سر ہلایا۔ ہاں بھائی، سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب لڑکا ہمارے اپنے ہی گھر میں رہے گا تو ہمیں اپنی بیٹی سے دینے میں کیا تکلیف ہے بھلا؟ مومنہ نے بے چینی سے دائیں بائیں دیکھا۔ فردان کہاں تھا؟ اسے اس وقت یہاں ہونا چاہیے تھا۔ کاش وہ یہاں ہوتا۔ وہ زیر ایک آدمی تھا، ذہین بھی تھا۔ شاید وہ اس لڑکے کو پہچان لیتا، گو کہ اس روز اسے دیکھنے ساتھ ہی عجیب سے انداز میں زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ شدید صدمے کے زیر اثر وہ دوبارہ اٹھا ہی نہ تھا جب تک سیکیورٹی کے آدمیوں نے اس لڑکے کو مار پیٹ کر گھر سے نکال نہیں دیا تھا۔ شاید اسے یاد ہو، وہ بے چین ہو رہی تھی۔ مومنہ، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ دیکھو ساری چائے گرا رہی ہو تم۔ خولا بیگم کے ڈانٹنے پر وہ یکدم جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اسے اس لڑکے کی نگاہیں خود پر جمی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم جاؤ یہاں سے، ہر جگہ منہ اٹھا کر آ جاتی ہوں۔ کہا بھی تھا رانی کو بھیجنا، ملازمہ ہو لیکن اوقات سے باہر نکل جاتی ہوں۔ نائمہ نے سب کو جتایا تھا کہ وہ گھر کی ایک معمولی ملازمہ ہے،
وہ وہاں رکنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ نائمہ مہمانوں کے ساتھ بزی تھی۔ اس لمحے مومنہ نے ایک بڑا کڑا فیصلہ کیا۔ وہ دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ نائمہ کے کمرے میں آئی تھی۔ اسے ایک موقع ملا تھا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا، چاہے اس کے بعد اسے کچھ ملتا یا نہ، مگر وہ بے گناہی تو ثابت کر ہی سکتی تھی۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے سامنے ٹیبل پر پڑا نائمہ کا موبائل اٹھایا۔ نائمہ نے کئی دفعہ اس کے سامنے اپنے موبائل کا پاسورڈ کھولا تھا۔ اسے پاسورڈ اچھے سے آتا تھا۔ پاسورڈ انٹر کرتے اس نے نائمہ کی موبائل گیلری، وہاں کی کئی تصویریں تھیں اسی لڑکے کے ساتھ، نئی تصاویر، پرانی تصاویر۔ مومنہ گیلری میں پرانی تصاویر نکالتی چلی گئی۔ رفتہ رفتہ لڑکے کا پرانا حلیہ سامنے آتا گیا۔ وہ دونوں 5 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں تھے۔ کئی تصاویر میں نائمہ کافی حد تک لڑکے کے قریب تھی۔ وہ پہلے کالج میں ایک ساتھ تھے اور اب یونیورسٹی میں۔ یقیناً نائمہ نے اسے اس روز گھر بلایا تھا۔ مومنہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے چند تصاویر سلیکٹ کی۔ وہ جو کچھ کرنے جا رہی تھی اسے نہیں پتا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا تھا۔ پرانی تصاویر جس میں اس لڑکے کا چہرہ واضح تھا، مومنہ نے تصاویر فردان کے نمبر پر نائمہ کے موبائل سے ہی سینڈ کی تھی۔ اس نے دیکھا تھا آج صبح جس وقت فردان گھر سے باہر نکلا تھا، اس کا موبائل اس کے کمرے میں ہی رہ گیا تھا۔ ملازمہ کو کمرے کی صفائی کا کہتے وقت اس نے خاموشی سے موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر دراز میں ڈال دیا تھا۔ فی الوقت یہ تصاویر اسے ملنے والی نہیں تھی اور یہی وہ چاہتی تھی۔ تصاویر کے ساتھ اس نے واٹس ایپ اور میسیجز میں پرانے چیٹس کھولی تھیں۔ ان دونوں کی آپس میں لمبی لمبی باتیں تھیں۔ ان باتوں میں مومنہ کا ذکر بھی تھا۔ کہیں تمہارا بھائی مجھے پہچان تو نہیں لے گا؟ لڑکے نے نائمہ سے کل رات کو ہی سوال کیا تھا، جس پر نائمہ نے زوردار انداز میں کہکا لگایا تھا۔ بھائی اپنے صدموں میں گم ہے، دیکھ لینا امی انہیں کسی نہ کسی بہانے سے گھر سے نکال دیں گے۔ جب تم لوگ آؤ گے تب بھائی موجود ہی نہیں ہوں گے۔ بھائی کو اینڈ ٹائم پر تم سے ملاقات کروائی جائے گی، اور ویسے بھی وہ تمہیں اب نہیں پہچانیں گے۔ کافی پرانی بات ہو گئی ہے نا؟ مومنہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر بکھرے۔ کتنی آسانی سے اس کے ارمانوں کے علاج پر اپنا محل تعمیر کر رہی تھی اور کسی کو بھنک تک نہیں پڑ رہی تھی۔ اس نے مومنہ کا دل اجاڑ دیا تھا، اس کی زندگی برباد کر دی تھی اور اب نئی زندگی سجانے جا رہی تھی۔ باہر ہوتی اٹھ پر گھبرا کر اس نے موبائل واپس ٹیبل پر رکھا۔ فردان کو بھیجی جانے والی تصاویر کا ریکارڈ مٹا چکی تھی۔ وہ جس وقت کمرے سے نکلی، نائمہ ہنستی مسکراتی اسی طرح آ رہی تھی۔ میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ، اسے آرڈر دیتے ہیں وہ کمرے میں جا گھسی۔ مومنہ سر ہلا کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے بس اب فردان کا انتظار تھا۔ اس کا انتظار طویل ثابت ہوا تھا۔ وہ شام ڈھلے گھر میں داخل ہوا۔ مومنہ پر ایک سرسری نگاہ ڈالتے ہیں وہ خولا بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مومنہ نے دیکھا اس کے ہاتھ میں خاکی لفافہ تھا۔ میں نے طلاق کے پیپرز بنوا دیے ہیں، میں مومنہ کو آزاد کر رہا ہوں۔ اس نے کاغذات سامنے میز پر رکھے تھے۔ خولا بیگم نے بیزاری سے کاغذات دیکھے۔ ہاں کر دو، نکاح کرنے کی جلدی بھی تمہاری ہی تھی، کہا بھی تھا کسی اچھے گھرانے کی بیوی لاؤں گی۔ اچھا سنو، آج نائمہ کے رشتے والے آئے تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، میں نے حامی بھر لی ہے، وہ پرجوش ہو کر اسے بتانے لگی تھی۔ وہ سر ہلاتا پلٹا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر مجھے ڈیٹیلز بتائیے گا، مجھے کب چائے بنوا دیں۔ وہ کمرے سے نکلا تو خولا بیگم نے کچن کی سمت منہ کر کے آواز لگائی تھی۔ مومنہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا وہ اس کا ساتھ دے گا یا ایک دفعہ پھر اس پر شک کرے گا؟ کیا وہ ایک دفعہ پھر ہنگامہ تو نہیں کھڑا کر دے گا؟ وہ شدید بے چین تھی، نہ معلوم اس نے کس طرح چائے بنائی۔ جتنی دیر میں وہ فریش ہو کر دوبارہ خولا بیگم کے کمرے میں داخل ہوا، مومنہ لڑکھڑاتے قدموں سے چائے کی پیالی تھامے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ملازمہ کو بھیج دینا تھا، تمہیں تو بہانہ چاہیے فردان کے آگے پیچھے گھومنے کا۔ اب چائے یہاں رکھو اور جاؤ، خولا بیگم نے اسے حکم دیا۔ میں بتا رہی تھی کہ نائمہ کے لیے آج ایک رشتہ آیا تھا، بڑے اچھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، لڑکا پڑھا لکھا ہے اور بڑا ہی خوبصورت بھی۔ وہ لوگ گھر داماد بنانے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کر رہے تھے۔ اپنے دائیں میں آنکھوں کے سامنے ہی رہے گی، ذرا لاپرواہی نہ ہو۔ بیگم بات کرے جا رہی تھی۔ مومنہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جیب سے موبائل نکال رہا تھا۔ موبائل نظروں کے سامنے کیے وہ سکرین پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ تم کیوں یہاں بت بن کر کھڑی ہو؟ اب جاؤ یہاں سے۔ خولا بیگم نے اسے بری طرح سے جھڑکا۔ مومنہ بری طرح سے گھبرائی۔ ایک انتہائی مایوسی بھری نگاہ اس نے فردان کی طرف ڈالی جو بے تاثر انداز میں موبائل کی سکرین پر دیکھ رہا تھا۔
کیا اس نے میری بھیجی ہوئی چیٹس نہیں دیکھی؟ کیا اس نے وہ تصاویر نہیں دیکھی؟ کیا اس نے اس لڑکے کو نہیں پہچانا؟ مومنہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ ہاں، اس نے نہیں پہچانا۔ میں ایک دفعہ پھر ہار گئی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پلٹی تھی۔ کیا یہی ہے وہ لڑکا جس کا رشتہ آج نائمہ کے لیے آیا ہے؟ مومنہ نے اس کی آواز اپنے حکم میں سنی۔ اس نے بے یقینی سے رخ موڑا۔ وہ موبائل کھولا بیگم کے سامنے کیا۔ انہیں ایک تصویر دکھا رہا تھا۔ کھولا بیگم کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا۔ ہاں یہی ہے، مگر یہاں تو انہوں نے جملہ دانستہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ شاید ان سے کچھ بولا ہی نہ کیا۔ فردان گہری سانس لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں یہ بہت پرانی تصویر ہے نا؟ شاید بات 6 سال پرانی۔ ذرا غور سے دیکھیے، اس میں یہ لڑکا بالکل ویسا ہی نظر آ رہا ہے جیسا اس روز میرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، شرٹ سے بے نیاز۔ اس روز اگر ایسا ہی تھا تو پھر آج آپ اس کا رشتہ نائمہ کے لیے کیوں قبول کری ہیں؟ کیا آپ بھول گئی ہیں؟ یا پھر آپ شروع دن سے وہ سب جانتی تھیں جو مجھ سے چھپایا گیا؟ وہ تلخ لہجے میں بولتا ماں کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ خولا بیگم کے پسینے چھوٹے۔ ارے تمہیں پھر کسی نے پٹی پڑھا دی یقیناً۔ یہ مومنہ کے کام ہوں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو کوئی اور ہی لڑکا تھا، آوارہ۔ وہ تو اس کا کوئی عاشق تھا۔ وہ مزید بولنے لگی۔ بس کر دے امی، ایک اور لفظ نہیں۔ مومنہ کے خلاف میری آنکھوں پر پٹی اتر گئی ہے۔ 5 سال میں اس گھر سے دور رہا، 5 سال نفرت کی آگ میں سلگتا رہا، اور 5 سال بعد جب میں واپس آیا تو اس لڑکی کو دیکھتے ہی میں نے خود سے سوال کیا، اگر یہ اتنی آوارہ اور بد کردار ہوتی تو آپ سب کے جھوٹے برتن کیوں دھو رہی ہوتی؟ کیوں آدھی آدھی رات تک آپ سب کی خدمتیں کر رہی ہوتی؟ حال دیکھا آپ نے مومنہ کا؟ گہرے ہلکے بن گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہے وہ۔ کیوں؟ اگر وہ ویسی ہوتی جیسے آپ لوگ اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ کب کا یہاں سے بھاگ گئی ہوتی۔ ایک عاشق چھوڑ کر گیا تھا نا، 10 اور بنا سکتی تھی۔ اتنی حسین ہے وہ، تو پھر کون جھوٹ بول رہا تھا، وہ یا آپ؟ اور یہ تصویریں؟ اس نے موبائل ماں کے سامنے پٹکا۔ یہ تصویریں، یہ چیٹ، یہ میسجز، او میرے خدا، میں کتنا بے وقوف تھا۔ میری اپنی بہنیں اور ماں مل کر مجھ سے جھوٹ بولتے رہے، میرا دل اجاڑتے رہے، اور میں کچھ نہ کر سکا۔ وہ تھکے ہارے انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ مومنہ کے قدموں سے جیسے جان نکلنے لگی۔ شوہر کی آوازیں سن کر سدرا اور نائمہ دونوں بھاگتی ہوئی ماں کے کمرے میں آئی تھیں۔ میز پر بڑے موبائل پر نگاہ پڑتے ہی نائمہ کا رنگ سفید پڑا۔ یہ سب مومنہ نے کیا ہے، میں تیری جان لے لوں گی۔ وہ یکدم لپکی۔ مومنہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی، مگر عین اسی لمحے وہ نائمہ اور اس کے درمیان آیا تھا۔ ہاتھ بھی مت لگانا میری بیوی کو، پہلے ہی بہت نقصان کر چکی ہو تم لوگ مل کر میرا اور مومنہ کا۔ مگر اب نہیں۔ جو الزامات اس روز تم نے مومنہ پر لگائے تھے در حقیقت وہ تمہاری سچائی تھی۔ یہ لڑکا اس کے ساتھ تمہاری قربت بتا رہی ہے کہ تمہارے تعلقات کس قسم کے ہیں۔ وہ پھنکارتے ہوئے نائمہ کی سمت بڑھا تھا۔ امی دیکھیں بھائی کو۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی، مگر خولا بیگم اسے کیا بچاتی۔ جوان بیٹے کے سامنے ان کی اپنی زبان گنگ ہو رہی تھی۔ سچائی اس کے سامنے آ چکی تھی۔ تو نہیں سچ بتایا تم نے مجھے اس روز؟ کیوں خاموش رہی تم پورے 5 سال؟ میں انتظار کرتا رہا کہ تم کسی طرح سے مجھ سے رابطہ کرو، مجھے بتاؤ کہ وہ سب جھوٹ تھا، مگر تم نے اتنی آسانی سے ہار مان لی۔ وہ مومنہ کی سمت پلٹا۔ مجھے معاف کر دو مومنہ، یہ تمہیں ڈیزرو نہیں کرتے، ڈیزرو تو میں بھی نہیں کرتا، مگر میرا اور تمہارے درمیان جو رشتہ ہے اس ناطے سے میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والی ساری زندگی میں ہر اس ظلم کا ازالہ کروں گا جو تم پر ہوا۔ اب تم یہاں نہیں رہو گی، میرے ساتھ چلو گی۔ اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ پیچھے ایک کہرام مچا تھا۔ خولا بیگم مومنہ کو برا بھلا کہہ رہی تھی اور وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جیسے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ یہ گھر والے کبھی نہیں بدلیں گے۔ ہاں مگر میں بدل چکا ہوں۔ میری آنکھوں پر بندی پٹی کھل چکی ہے، میری پوسٹنگ ہو گئی ہے، اور اب سے جہاں میں رہوں گا وہیں تم بھی رہو گی۔ جس نے میرے ساتھ رشتہ رکھنا ہے وہ تمہیں قبول کرے گا تو میں اسے قبول کروں گا، ورنہ نہیں۔ وہ مضبوطی سے کہہ رہا تھا۔ مومنہ کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی، ایک لمبی مسافت کاٹ کر ہی صحیح، مگر آخر کار اسے سکون مل ہی گیا تھا۔